अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में सच्ची बातों के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से बाहर निकल के अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मतलब कि क्या अमरीकी अनखला के बाद अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल सामने आ रही है उससे निपटने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फ़ैसले किए हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, और क्या ये अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा दोबारा हम खाना जंगी की तरफ देखेंगे और खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे लोग, और वहाँ के जो फैक्शंस हैं। ये सारे वो सवालात हैं जो कि समझने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अगर आप अखबार को देखें, मतलब आज का ही जो 6 जून है 2021 का जो डॉन है, उसकी जो लीड है वो ये है कि फॉरेन मिनिस्टर हिट्स आउट एट अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ओवर एंटी पाकिस्तान रिमार्क्स। कि हमदुल्ला ने जो है वो हमें जो डिप्लोमेटिक अल्फाज नहीं जिनको कहा जा सकता कि हम तालिबान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हम पे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और उसके नतीजे में हमने उस पर एहतजाज किया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो क्या सारी सिचुएशन बनने जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ख़ुसूसन जो जुलाई के बाद क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, और वो बाय द एंड ऑफ द जुलाई जो है वो इतना ज़्यादा था वो कि वो उसको अब 31 जुलाई तक पॉसिबिलिटी है कि वो सारा लेके चले जाएंगे अमेरिकन, और कुछ भी वहाँ पे उस तरह छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो तालिबान का जो इंटरवेंशन है वो बढ़ रही है। और अगर आप ये सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या दोबारा खाना जंगी जा रही है, तो आपको जानना होगा कि अगर उसकी जो जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वहाँ पे, और जो हिस्ट्री है जो रही है अफ़गानिस्तान की, अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्राइबल फैक्शंस मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा उसकी इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, और उसकी फैक्शंस के दर फैक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि लग ये रहा है, और हिस्ट्री ये बताती है कि कोई भी मामला जो है वो बातचीत से हल नहीं होने वाला, और वो हर मामले को जो है वो बंदूक से हल करने की कोशिश करते हैं, और वो बंदूक से ही हल करते हैं। अगर आप बहुत पीछे ना भी जाएं तो गुज़श्ता 50 साल की भी हिस्ट्री सामने रखें तो आपको हर जगह यही नज़र आएगा कि वो हर मामला बंदूक से हल करते आए हैं सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन के बाद, और उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट होने के बाद, और उसके बाद भी सूरत हाल जो कि तू रही, किसी न किसी हद तक जो है वो बम धमाके हमें देखने को मिले, और उसी तरह इंस्टेबिलिटी और एक वॉर टॉर्न सारा जो है वो एरिया देखने को मिला। बावजूद इसके कि हमने देखा कि खाना काबा में बैठकर मुआहदे भी किए गए, एग्रीमेंट भी हुए कि खाना जंगी नहीं होगी और हम बातचीत के ज़रिए मामलात हल करेंगे, लेकिन बातचीत के ज़रिए मामलात हल नहीं किए गए, और फिर जो है सारा मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ चला गया। अब इस सारी बैकग्राउंड को देखते हुए लग ये रहा है कि सिविल वॉर इज़ इनएविटेबल इन अफ़गानिस्तान। ये बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ। बतौर हमसाया हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में शांति हो, अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस है वो आपके नेबरहुड में अगर डिस्टर्बेंस है तो आप उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। आपको उसका बर्डन उठाना पड़ता है, आपको उसकी जो तकलीफ़ें हैं वहाँ पे जो मामलात हैं वो आपको बेसुकून कर देते हैं। इस वजह से ये ख्वाहिश तो ये है कि वहाँ पे अमन हो, लेकिन ये बड़े दुखी दिल के साथ मैं कह रहा हूँ कि
جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے سول وار از انیویٹیبل ان افغانستان، اور یہ معاملہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب کیا یہ اسی طرح ہمیں اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ بھاگ کر کسی ایمبیسی میں چلے جاتے ہیں، یا وہ نجیب کی طرح ان کو پھر طالبان جو ہے وہ نہیں بھاگنے دیتے، یا کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ سارے تلخ باتیں ہیں جو کہ جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی، ان ہیومن ایکٹ تھا نجیب کو مارنا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو حالات کی کشمکش ہے وہ اگر اس طرف لے کے جاتی ہے تو پھر اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا رول کیا ہوگا۔ ہم گزشتہ جو 2 دہائیوں میں ہمارا رول رہا ہے اور اس سے بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو تھرو سعودی عرب ہم جو ہے وہ تمام ہر طرح سے امریکہ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن کیا ماضی کی طرح اب بھی ہمیں اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ باوجود اس کے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں جتنا ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کو، اس کے بدلے ہم نے وہ فائدے نہیں اٹھائے جو انڈیا نے اٹھائے ہیں۔ اشرف غنی کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا حامد کارزئی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، جس قدر انڈین انفلوئنس وہاں ہمیں دیکھنے کو ملا، اور جتنے انجینئرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جتنے انڈینز وہاں پہ آئے اور وہاں پہ جن کے لیے جابز کریٹ ہوئیں اور جو وہاں پہ جابز کر رہے ہیں، اور جو معاشی فائدے انڈیا نے وہاں پہ اٹھائے، ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کے باوجود وہ فائدے نہیں اٹھائے۔ لہٰذا اب کی بار ہمیں جو ہے وہ اس سے بعد جو ہے وہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے۔ باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں امریکن کو بیسز دینے کی، امریکن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے کی، لیکن کس حد تک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ سب سے کویسچن مارک ہے۔ کہ ہمیں خبریں جس طرح کی آ رہی ہیں بذریعہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں لالی پاپ بھی دیا جا رہا ہے، ہمیں سبز باغ بھی دکھائے جا رہے ہیں، ہمیں جو 30% ہے جابز کی بھی آفر بتائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے جابز بھی نکلیں گی اور وہاں پہ جاب بھی لوگ کریں گے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں جو باقی انٹرنیشنل فورسز ہیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ چائنا کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ روس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور چائنی انٹرونشن اور چائنی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے اب افغانستان کے اندر کہ آپ ان کو کسی طرح آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب مزار شریف تک چائنا کی جو ٹرین ہے وہ جا چکی ہے، اور وہاں سے ایران کی طرف چابہار کی طرف جو ہے وہ ٹرین ان کی جا چکی ہے، اور جو تاجک اور ازبک جو کمیونٹیز ہیں جو افغانستان کے اندر جو ہیں وہ ان کی اگر آپ بارڈر دیکھیں جو سینکیانگ کی طرف ہے، اور وہاں پہ آپ کو یہ ساری کمیونٹیز جو ہے وہ ملیں گی، تو اس طرح ایک ایتھنک جو بانڈ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں چائنا کسی صورت بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں سیول وار ہو یا افغانستان میں خانہ جنگی ہو، اور افغانستان میں اس حد تک یا کم از کم وہ جو سی پیک جہاں سے گزر رہا ہے، جہاں پہ ان کی ٹریڈ کا روٹ ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو کسی صورت میں بھی، اور ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ واضح موقف جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو لینا چاہیے۔ ڈیفینیٹ ہے جب
وہاں پہ افغانستان کے اندر جب سیول وار ہوتی ہے تو اس صورت میں جو مہاجرین اسی طرح ریفیوجیز کا جو ریلا ہے وہ دوڑے گا پاکستان کی طرف. ہم نے ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ہم نے باڑ ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ باڑ لگا دی ہے، لیکن وہ اس باڑ کو کاٹ کے بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جن کا آنسر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نے کسی حد تک اس کا آنسر تلاش کیا اور آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی ہاں میں ہر طرح سے ہاں ملاتے چلے جائیں، اور اس ناسور کا رستہ ناسور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورباچوف نے، اگر آپ کو یاد ہوگا 1989 میں یہ کہا تھا کہ افغانستان ایک رستہ ہوا ناسور ہے، اور یہ گزشتہ اس کے بعد بھی گورباچوف کو بات کو کہے ہوئے 30-32 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی ہمیں یہ وہی نظر آ رہا ہے. دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم فرمائے، اور وہاں پہ جو ہے جن کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں وہ بھی دیکھیں کہ افغانستان میں دیر پا امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور کیسے قائم ہونا چاہیے. اور ہم بھی بطور نیبر کنٹریز یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، اور لیکن ہم کسی بھی ایسی لڑائی کا حصہ نہیں ہمیں بننا چاہیے کہ ہم طالبان کے خلاف اس طرح لڑائی میں شامل ہو جائیں جس طرح ہم ماضی میں رہے ہیں. ہمیں اس کو روکنا ہوگا تاکہ ہم ایک باوقار قوم اور ایک پیسفل قوم جو ہے وہ سامنے آ سکے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.